26 وہ آئینی ترمیم عدلیہ کی خود مختاری اور سیاسی مفادات 225 members cast their votes for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 65 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آئینی ترامیم ہمیشہ ایک حساس مسئلہ رہی ہے، خاص طور پر جب یہ عدلیہ کی آزادی اور سیاسی نظام پر اثر انداز ہوتی ہے۔ حالیہ 26 آئینی ترمیم ایک ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب ملکی نظام عدل پہلے ہی متعدد چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ بظاہر تو یہ ترمیم عدلیہ اور پارلیمانی کمیٹیوں کے اختیارات میں توازن قائم کرنے کی کوشش ہے، لیکن اس کے مضمرات مستقبل میں عدلیہ کی خود مختاری پر سنگین اثرات ڈال سکتے، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں وقتاً بوقتاً اسٹیبلشمنٹ سمیت حکومتوں نے اپنے مفاد میں کی اسے ترامیم کی ہیں جن میں عوامی مفاد کے بجائے ذاتی مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے۔ اس ترمیم کا بھی سب سے متنازع پہلو ججوں کی تقرری کے عمل میں پارلیمانی کمیٹی کا کردار ہے۔ چیف جسٹس اور دیگر اعلیٰ عدالتی تقرریوں میں سیاسی جماعتوں کا بڑھتا ہوا کردار عدلیہ کی غیر جانبداری پر سوالات اٹھا رہا ہے۔ جو دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں، تو عدلیہ کے کردار پہ ایک شعر ہے جو کس نے لکھا ہے، اور میں اس شاعر کا شعر پڑھ رہا ہوں کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو شعر کہا ہے بڑا برموقع اور بڑا برمحل کہا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا وزن کو ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے شعر کے اندر۔ زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، اس میں تو نہیں لگانا ورنہ شعر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جہاں کی عدلیہ دنیا میں انصاف دینے میں پہلے ہی 126 نمبر پر ہو، وہاں عوامی حکومتیں ایسے فیصلے سوچ سمجھ کر کرتی، کیونکہ عدلیہ کا ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاسی دباؤ سے آزاد ہو کر فیصلے کرے، ہر کسی کو آسان انصاف مل سکے۔ لیکن اس ترمیم کے بعد ججوں کے تقرر میں سیاسی اثر و رسوخ کا اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس سے عدالتی فیصلوں میں جانبداری کا خدشہ بڑھ جائے گا، اور مزید برآں آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے اختیار کو آئینی بینچز تک محدود کرنے کا اقدام عدلیہ کی فوری کارروائی کی صلاحیت کو کمزور کرے گا، کیونکہ ماضی میں بھی اس اختیار کی موجودگی نے کئی اہم قومی معاملات پر فوری فیصلے کیے ہیں، اور اس میں کمی سے عوامی مسائل کے حل میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس شرمناک عمل میں آج پھر پیپلز پارٹی نے 1973 کی یاد پھر کی تاریخ دہرائی۔ آج پھر پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے نے بے نظیر کی قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے نانا کے نقش قدم پر چل کر بلوچستان کے لوگوں کے نہ کہ صرف پیٹھ پر بلکہ سینے پر جو ہے اس آئینی ترامیم کے ذریعے جو ہے نا انہوں نے ایک خنجر گھونپا ہے۔ صوبوں کی نمائندگی کے حوالے سے آئینی بینچز میں ججز کی مساوی تعیناتی کا طریقہ کار بھی بحث طلب ہے، کیونکہ یہ اقدام وفاقی نظام میں عدم توازن پیدا کرے گا۔
जहां अदालती फैसले इलाकाई या सियासी बुनियादों पर मुतासिर हो सकते हैं। इससे न सिर्फ अदलिया के फैसलों पर अवामी एतमाद कमज़ोर होगा बल्कि वफाकी इकाइयों के दरमियान भी तनाव पैदा हो सकता है। माजी में भी अदलिया पर ऐसे इक़दामात के मनफी असरात देखने को मिले हैं जहां तरामीम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। कमेटी ने बहस मुबाहिसे के बाद डिलिब्रेशंस के बाद 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म साहब और सदर मुमलिकत को अरसाल किया। 26 आईनी तरमीम के बाद भी यही खदशा है कि उसे सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि जमहूरी और आईनी इदारों की खुद मुख्तारी को मज़ीद नुकसान पहुंचा सकता है। ये वक्त था कि तमाम सियासी और अदालती हल्के इस तरमीम के तवील मुद्दती असरात पर गौर करते और इस बात को यकीनी बनाते कि मुल्की निज़ाम अदल किसी भी सियासी मुदाखलत से आज़ाद रहे, क्योंकि अदलिया की आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद होती है और इसे महफूज रखना हर सूरत ज़रूरी होता है ताकि मुल्क में इंसाफ का निज़ाम मजबूत रहे। पर इस 26 आईनी तरमीम के मनफी पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तरमीम न सिर्फ अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर कर सकती है बल्कि मुल्की अदालती निज़ाम के तवाज़ुन को भी मुतासिर करनी। माजी में ऐसी तरामीम के मनफी असरात देखने को मिले हैं और मुस्तक़बिल में उनका गलत इस्तेमाल मुल्क में जमहूरी अक़दार को मज़ीद नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए ज़रूरी था कि इस मामले पर गहरी सोच विचार की जाती और इस बात को यकीनी बनाया जाता कि अदलिया की खुद मुख्तारी हर सूरत बरकरार रहनी चाहिए थी, न कि अपने वक्ती मुफादात की वजह से इतना बड़ा फैसला किया जाता। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।